بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں حسن ریاض۔ ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اگر فالو یا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی فالو بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ تازہ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے آج تیسرا خط اسٹیبلشمنٹ کو لکھ دیا ہے، اور اس خط کے اندر عمران خان صاحب نے سارا احوال بیان کیا ہے، اور اس خط کا جو جواب ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ جواب بھی دے دیا ہے، اس کا بھی تفصیلی احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب اس خط میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کے عقل کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سی نامعلوم ہاتھ کار فرما ہے۔ لہٰذا میری اس سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل تک جن کی سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسے بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور بعد اس کے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیرز دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ انہیں نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملک کی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ، عمران خان صاحب نے پہلا جو پوائنٹ نوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا خاتمہ۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے اور حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی، عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا۔ انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہماری ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے
اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کیسے ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا، لوگوں کو ان کی نمائندگان چننے کا حق تک نہیں دیا گیا۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے۔ نمبر 3 پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ترجیحات کے غلط سمت، ساری دنیا آگے کی طرف سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو۔ اصلاحات کرنا NRO اور جعل سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات بالکل نہیں۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی MNAs ہیں، جعلی وزیر اور جعلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف و ہراس پھیلا کر اپنی تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں، اور اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے مطابق ہم ہائیبرڈ نظام سے آمرانہ استبدانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن و امان صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے۔ چوتھے نکات میں عمران خان صاحب نے کہا ہنرمند پاکستانی اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لا قانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملک کی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ اپنے 5ویں نکات میں عمران خان صاحب نے کہا ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسے سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کر دیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر
چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا، لوگوں سے سیاست کرنے کا حق تک چھینا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا، اب پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق نہیں ہے، لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور غوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسی کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے؟ وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کی بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستان کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین و قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ اس پر چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کا بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں رد عمل آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ خط آئے گا بھی تو وہ لینے سے انکار کر دیں گے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر آیا بھی تو وہ خط وہ شہباز شریف صاحب کو بھیج دیں گے اور وہ خط نہیں لیں گے۔ ابھی تک انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ تینوں خط ان کو نہیں ملے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات بھی ہوئی۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان صاحب کو شیر افضل مروت کو نکالنے والے معاملے پر دوبارہ ذرا زیر غور کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے یا ان سے درخواست کی ہے کہ مہربانی کر کے شیر افضل مروت کے معاملے کو ایک دفعہ پھر دیکھا جائے اور ان کو پارٹی سے نہ نکالا جائے۔ اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کا اس پر کیا سٹانس ہے اور پاکستان کی سیاست کس طرف جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔